شفق کا شوہر اختر غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کو جب غصہ آتا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث شروع کر دیتا اور شفق کو برا بھلا کہتا۔ ایک دن جب وہ اپنے سسرال اپنے سالے کو پوچھنے گیا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گھر آ کر اپنی بیوی سے لڑنے لگا کہ تمہارے گھر والے تو فقیر ہیں جنہوں نے گھر آئے داماد سے کھانا بھی نہ پوچھا۔ شوہر کی باتوں سے تنگ آ کر ایک دن شفق گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جیسے ہی اختر لڑنے کے لیے سسرال پہنچا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے اختر اٹھے، پلیز میرے ساتھ چلیں، ہمیں امی کے گھر جانا ہے۔ شفق اختر کے سرہانے کھڑی تھی اور اسے کب سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس نے بے اختیار اختر کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے اٹھانے کی ایک اور کوشش کی تو بالآخر اس کوشش کامیاب ہو گئی، کیونکہ ہر وقت دماغ چاٹنے پر رہتی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور مجھے سونے دو۔ اختر نے اسے گھور کر دیکھا اور دوبارہ سونے کے لیے کروٹ بدل لی، جب ایک بار پھر شفق گھوم کر اس کے سامنے آ گئی اور بھیگے لہجے میں بولی کہ پلیز اختر، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت بری طرح سے چوٹ آئی ہے، میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں اور نہ جانے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ شفق نے کہا تو اختر جھنجھلا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ایک تو میرے سسرال والے مجھے آرام سے نہیں رہنے دیتے، میرے سکون سے تو جیسے انہیں کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ اختر کی بات سے شفق کے دل پر چوٹ بن کر لگی تھی، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ اختر منہ بڑبڑاتا واش روم میں گھس گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر سے باہر شفق کو آوازیں دینے لگا۔ شفق نے اپنی سیاہ چادر اوڑھی اور فوراً اختر کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ دونوں اپنے میکے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میکہ زیادہ دور نہیں تھا، آدھے گھنٹے کی دوری پر ہی تھا۔ وہ جیسے ہی پہنچی تو گھر کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ رش کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تھی۔ دیکھا کہ سامنے برآمدے میں چارپائی پر سفید چادر بچھا کر اس کے بھائی کو لٹایا گیا تھا۔ اس کی ماں آنسوؤں سے تر آنکھوں کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کا باپ خیریت دریافت کرنے آنے والے لوگوں سے مصافحہ کرتا اور انہیں رخصت کر رہا تھا۔ شفق بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ امی، یہ سب کیسے ہوا؟ بھائی کو کیسے چوٹ لگ گئی؟ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ پریشان اتنی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ہاں شفق، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو، ذرا سی چوٹ لگی ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کیا تم نے رو رو کر برا حال کر دیا ہے؟ پاگل لڑکی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، شفق کے بھائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شفق نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ تمہیں تو پتہ ہے نا میں کتنی محبت کرتی ہوں تم سے، اپنا خیال رکھا کرو نا۔ یہ کیسے لگا تمہیں؟ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ بے اختیار سوال کر رہی تھی، جبکہ اس کا بھائی ہنس کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ پہلے رونا بند کرو، پھر آہستہ آہستہ حادثے کی تفصیل بتانے لگا۔ شفق سکون کا سانس لیتے ہوئے اس کی بات سننے لگی۔ دوسری طرف اختر اپنے سسرال کے سسر کے ساتھ کھڑا تھا اور ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بل ڈالے ہوئے۔ وہ اپنے سسرال والے رشتہ داروں سے ملتے ہوئے فخر سے گردن اکڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ سسرال میں جانے کے بعد نہ جانے اس کی گردن میں ایسا کون سا سریا فٹ ہو جاتا کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ شفق نے افسوس بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، مگر جلد ہی اپنے بھائی سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد شفق اور اختر وہاں واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ جاتے جاتے شفق نے بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی دوبارہ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ شفق گھر میں داخل ہوئی تو اختر نے اس کے لیے ایک نیا مقدمہ کھول دیا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہارے میکے والوں کو تو ذرا تمیز نہیں ہے، مہمان نوازی کا سلیقہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ داماد گھر آیا ہے تو اس سے چائے پانی کا ہی پوچھ لیں، بلکہ کھانا بھی کھلا دیں۔ جانتی ہو نا کہ صبح میں ناشتے کے بغیر کیا تھا، اور پھر تم نے اٹھ کر اتنا رونا دھونا مچایا کہ مجھے ویسے ہی بنا کچھ کھائے تمہارے ساتھ جانا پڑا، مگر آگے جا کر بھی کچھ کھانے کو نصیب نہیں ہوا۔ کیا یہی تمیز ہے تمہارے میکے والوں کو؟
شفق کو اختر کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر بہت برا لگ رہا تھا، مگر وہ پہلی بار نہیں سن رہی تھی۔ وہ اختر کی ایسی گلفشانیوں کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے بنا برا منائے کہنے لگی کہ آپ منہ دھو لو، میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ شفق چادر اتارتے ہوئے کچن میں چلی گئی، جبکہ اختر منہ دھونے کے بعد ایک بار پھر سے کچن میں آ بیٹھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مسلسل شفق کو طعنے دے رہا تھا اور جلی کٹی باتیں سنا رہا تھا۔ شفق کو اختر پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذرا سی بد کلامی اس کے گھر کو خراب کر دے یا اس کی ماں باپ کو کسی مشکل میں ڈال دے، مگر اختر اسے ہمیشہ مجبور کر دیتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر جائے جس کی وجہ سے اسے چار باتیں سننا ہی دے۔ یہ شفق کی ہمت اور حوصلے کا نتیجہ تھا کہ جو وہ اب تک چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ صرف آج کی بات نہیں تھی، بلکہ ہر بار کی کہانی تھی۔ اختر شروع سے ہی ایسا تھا، ذرا سی بات ہو جاتی تو وہ شفق کو اتنی جلی کٹی باتیں سناتا کہ اس کا جینا حرام کر دیتا، کبھی کبھی تو ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا۔ شفق خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، جہیز میں اچھا خاصا سامان لے کر آئی تھی۔ شفق کے ماں باپ نے شادی کے موقع پر اپنے داماد کو موٹر سائیکل دے دی جو اب تک ان کی استعمال میں تھی، مگر اختر تھا کہ کسی طرح راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی کم خوبصورت تھا، نوکری بھی معمولی سی تھی، بس ماں باپ نے یہ دیکھ کر کہ شفق کا رشتہ اختر سے کر دیا کہ زیادہ لمبا خاندان نہیں ہے، لڑکا شریف ہے، نشہ وغیرہ نہیں کرتا، آج کے دور میں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ ان کی بیٹی سلیقہ مند تھی، کفایت شعار تھی، اپنا گھر اچھے طریقے سے سنبھال لیتی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا داماد ایک احساس کمتری کا مارا کم ظرف انسان نکلے گا جو ان کی بیٹی کو کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ وہ لوگ کم حیثیت تھے، مگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ جب شفق پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے خواب حقیقت میں بدل گئے ہوں۔ وہ ہمیشہ غربت میں پلی تھی، اس کی ماں کفایت شعار کی عادی تھی، کبھی بھی فضول خرچیاں نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی عیاشی کرنے دی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی شادی کا حوالہ دے دیا کرتی تھی، اور اب جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس نے دل میں کئی ارمان سجا رکھے تھے۔ نئی زندگی کی شروعات کا خیال اسے ہر پل خوش رہنے دیتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی سلیقہ شعاری سے اس گھر کو جنت بنا دے۔ اس کی ماں باپ نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا کہ بیٹی، اب یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر میں بسنے والے ہی سے تیرا سہارا ہے۔ شروع کے دنوں میں تو سب کچھ خوشگوار سا لگا، اختر کا رویہ بھی بہت بہتر تھا، وہ مسکرا کر بات کرتا تھا اور کبھی کبھی تو ایسے جملے بھی کہہ دیتا تھا کہ جن سے شفق کو یقین آتا تھا کہ وہ خوش نصیب ہے۔ شفق نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کو خدا کا انعام سمجھ لیا تھا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اختر کی اصل رنگ سامنے آنے لگے۔ اب معمولی معمولی باتوں پر اس کا مزاج بگڑنے لگتا، کبھی کھانے پر ذرا سی کمی ہو جاتی تو وہ چڑ کر کہتا کہ تمہارے گھر والوں نے تو تمہیں کچھ دیا ہی نہیں، کچھ سکھایا ہی نہیں۔ کبھی کپڑوں کی استری ٹھیک نہیں ہوتی تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے گھر والوں اور تمہارے میکے والوں نے دی ہے۔ کبھی وہ بلا وجہ شفق پر آواز اونچی کر لیتا، کبھی طعنے دیتا کہ تمہاری ماں نے جہیز میں کچھ خاص دیا ہی نہیں ہے۔ شفق حیران رہ جاتی کہ یہی شخص چند دن پہلے کس قدر خوش اخلاقی دکھائی دیتا تھا، اب ہر وقت اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف معمولی بات پر جھگڑتا بلکہ ایسی ایسی باتیں کرتا کہ جس سے شفق کا دل ٹوٹنے لگتا۔ وہ کہتا کہ تمہارے بھائی کو تو ڈھنگ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، یا کہتا کہ تمہاری بہن نے شادی پر آ کر میرے ساتھ وہ برتاؤ کیا جس سے میں کوئی اجنبی ہوں۔ شفق جانتی تھی کہ اس کے میکے والے دل کے صاف اور محنتی لوگ ہیں، وہ تو ہمیشہ عزت سے داماد کا خیال کرتے تھے، مگر اختر کو جیسے یہ سب دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، اسے ہر کام میں نقص نکالنا آتا تھا۔ ایک دن جب شفق اپنے میکے سے واپس آئی تو اختر نے کہا کہ وہاں کسی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ چائے لیں گے یا نہیں۔ شفق نے کہا کہ امی تو باورچی خانے میں مصروف تھیں، مگر اختر نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔
اس نے گھنٹوں تک شفق کو کوسا۔ آہستہ آہستہ شفق کو یہ سمجھ آنے لگا کہ اختر کی لالچ کی کوئی حد نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، تنخواہ بھی معقول تھی، والدین نے جائیداد بھی چھوڑ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ شفق کے میکے والوں سے توقع رکھتا تھا کہ وہ ہر بار اسے کچھ نہ کچھ دیں۔ اگر کوئی موقع آتا اور وہاں سے کوئی تحفہ نہ ملتا تو وہ شفق کو ذلیل کر دیتا۔ شفق نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا میکا اتنا خوشحال نہیں ہے، میرے والد معمولی نوکری کرتے ہیں اور میرے بھائی نے ابھی نوکری شروع نہیں کی ہے، مگر اختر نے کبھی اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہتا، اسے لگتا کہ بیوی کے خاندان پر دباؤ ڈالنا اس کا حق ہے۔ شفق کا دل اکثر چاہتا کہ وہ ماں کے پاس جا کر روئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے شکایت کی تو ماں باپ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اپنی تکلیف دل میں چھپائے رکھتی، کبھی رات کو تنہائی میں آنسو بہا لیتی اور کبھی دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ اختر کے دل کو نرم کر دے۔ اختر کی عادت تھی کہ جب بھی شفق اپنے بھائی یا بہن کی تعریف کرتی وہ جلنے لگتا۔ وہ کہتا کہ تم تو اپنے گھر کی قدر ہی نہیں کرتی، ہر وقت اپنے بھائی کو سراہتی رہتی ہو۔ شفق چپ ہو جاتی، وہ بحث کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ڈر رہتا تھا کہ اگر بات زیادہ بڑھی تو اختر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ایک دو بار وہ ایسا کر چکا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شفق بیمار پڑ گئی، اسے بخار اور گلے میں درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھی، پیناڈول دن میں 3 بار کھانے کے لیے دی، مگر اختر کو اس وقت بھی شکایت تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے میکے والوں کو تو تمہیں ہمیشہ بیمار ہی بھیجتے تھے، نہ وہ تمہیں ڈھنگ کا کھانا کھلاتے ہیں اور نہ ہی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ شفق یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، مگر اختر کے سامنے وہ کوئی صفائی نہیں دے سکتی تھی۔ شفق کے ماں باپ نے بھی بہت کچھ عرصے بعد محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بیٹی کے چہرے پر وہ پہلی جیسی چمک نہیں رہی۔ جب وہ میکے آتی تو ہنستی مسکراتی نظر آنے کے بجائے خاموش سی ہو جاتی۔ ماں پوچھتی کہ سب ٹھیک ہے نا، تو وہ شفق کہتی کہ سب ٹھیک ہے، مگر ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا کہ بیٹی کچھ چھپا رہی ہے۔ اختر جب بھی شفق کے ساتھ میکے جاتا تو کوئی نہ کوئی نکتہ نکالتا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے اور کبھی کہتا کہ چارپائی صاف نہیں تھی، کبھی کہتا کہ گھر میں خوشبو نہیں آ رہی ہے، اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا کہ شفق ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہوتی۔ اسے لگتا کہ جیسے اختر کو یہ ہر وقت اس کی عزت گرانے میں مزہ آتا ہے۔ ایک دن شفق نے ہمت کر کے اختر سے کہا کہ آپ کو ہر بات میں مین میخ نکالنے کی عادت ہے، آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے والدین نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا۔ مگر اختر نے اسے ڈانٹ دیا، کہنے لگا کہ یہ سب تمہارے وہم ہیں، میں تو صرف سچ بولتا ہوں۔ اور پھر اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، وہی سب سے عقل مند ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شفق کا دل اور بھی سخت ہوتا گیا، مگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت اور اپنے گھر کے سکون کے لیے برداشت کرتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ شاید کبھی اختر بدل جائے، شاید کبھی وہ یہ سمجھ جائے کہ زندگی محبت اور عزت سے چلتی ہے، نہ کہ تانوں اور لالچ سے۔ مگر دل گزرتے گئے اور اختر کی فطرت ویسے ہی بدل رہی تھی۔ شفق جب بھی اپنے میکے سے واپس آتی تو اختر کے رویے کا سامنا کرنے کے لیے دل مضبوط کر لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب پھر کوئی الزام اس پر لگے گا، کبھی یہ کہا جائے گا کہ تمہاری ماں نے میری خاطر مدارت نہیں کی، کبھی یہ کہتا کہ تمہارے بھائی نے مجھے صحیح وقت پر سلام نہیں کیا، کبھی یہ کہتا کہ تمہارے والد نے مجھے گھر کی ذمہ داریوں میں شریک نہیں کیا۔ یہ سب سن سن کر شفق کے کان پک گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی عزت نفس کو قربان کر کے بھی گھر کو بچائے گی۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی کہ یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ میرے شوہر کو عقل دے۔ شفق نے ہر طرح کے حالات میں گزارا کیا، کبھی اپنے خواب قربان کر دیے اور کبھی اپنے آنسو چھپا کر، کبھی اپنے ماں کی نصیحتوں کو یاد کر کے، مگر اب جیسے اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ آج جب اپنے میکے میں بھائی کی عیادت کرنے کے بعد آئی
تو اختر نے تانے مارنے نہیں چھوڑے۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر والے کبھی نہیں سدھرنے والے، وہ لوگ جاہل ہیں، وہ لوگ مجھے کبھی عزت نہیں دے سکتے، ان کے گھر کا کھانا بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا، تمہاری ماں کو تو کچھ آداب ہی نہیں آتے۔ ایسے الفاظ تھے جو شفق کے دل میں کانٹے بن کر چبھ گئے۔ اس کی برداشت کی حد ہو گئی تھی، وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اختر کا منہ دیکھتی رہی، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور فیصلہ کر لیا، یہ گھر اس کے لیے مزید قابل برداشت نہیں رہا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنی چادر اوڑھی اور اس گھر سے نکل آئی۔ اختر نے یہ منظر دیکھا تو طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لے آیا۔ اس نے دل میں کہا کہ یہ عورت صرف دھمکی دیتی ہے، یہ زیادہ دیر اپنے میکے میں نہیں رہ سکے گی، وہ شام تک خود ہی واپس آ جائے گی۔ اس سوچ کے ساتھ وہ اطمینان سے بستر پر لیٹ گیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شفق ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر جب شام کو وہ اٹھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، گھر میں سناٹا تھا۔ شفق واقعی ہی واپس نہیں آئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں بھٹکتا رہا، کبھی باورچی خانے میں گیا اور کبھی صحن میں نکلا، کبھی دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا، مگر وہاں کہیں بھی شفق کی موجودگی کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، دل میں خوف نے دستک دی، مگر فوراً ہی غصہ غالب ہو گیا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ ابھی جاتا ہوں اور اس کو واپس لاتا ہوں، اس کے میکے والوں کو بھی ذلیل کروں گا تاکہ ان سب کو سمجھ آ جائے کہ دماد کی بے عزتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اختر نے جلدی جلدی کپڑے بدلے، موٹر سائیکل نکالی اور تیز رفتاری سے مائکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ بار بار خود سے باتیں کہتا کہ یہ لڑکی مجھے کمزور سمجھتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ لوں گا، ابھی اس سے بتاتا ہوں کہ شوہر کے سامنے زبان چلانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ جیسے ہی شفق کے مائکے کے دروازے پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک اور ہجوم لگا ہوا تھا۔ اس بار منظر کچھ اور تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ سامنے وہی بھائی چارپائی پر لیٹا تھا جسے وہ دن میں زخمی حالت میں دیکھ کر آیا تھا، مگر اب اس کے گرد گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ رشتہ دار خاموش کھڑے تھے اور کچھ لوگ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ شاید حادثہ اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ خاموشی غم یا دکھ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک خاص احترام کی خاموشی تھی۔ سب لوگ جھکے ہوئے سر اور سنجیدہ چہروں کے ساتھ سامنے بیٹھے ایک شخص کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اختر نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لوگ اسے کامیابی اور طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ وہ بزنس مین شفق کے والد کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور یا رعب کے بجائے ندامت کے آثار تھے۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی گاڑی سے صبح حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے شفق کے بھائی کی یہ حالت ہوئی تھی، مگر وہ حادثے کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کی پوری ذمہ داری قبول کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ علاج کے تمام اخراجات وہ خود اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ وہ شفق کے والدین کو ایک نیا اور بڑا گھر دے گا اور ایک نئی گاڑی بھی تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی معافی کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ سب کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ لوگ حیران بھی تھے کہ اتنا بڑا بزنس مین کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے کیے پر نادم ہے۔ شفق کے والدین نے ایک دوسری کی طرف دیکھا، پھر وقار کے ساتھ جواب دیا کہ وہ ان کے تحائف قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو معافی مانگنی ہی کافی ہے، ہم نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ تحفے اور دولت انسان کے دکھ نہیں خرید سکتے، ہمیں اپنے بیٹے کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر بزنس مین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی عزت نفس اور برداشت نے میرا دل بدل دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گھرانے سے میرا رشتہ جڑ جائے تاکہ میں حقیقی معنوں میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ شفق خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اختر کی طرف ڈالی جس کے چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں کے آثار تھے، پھر وہ سوچوں میں ڈوب گئی۔ برسوں سے وہ اختر کی بدزبانی برداشت کرتی آئی تھی،
اس نے فیصلہ کیا کہ اب مزید یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے اختر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کا فیصلہ سب کے سامنے تھا۔ اختر نے شور مچایا مگر شفق کے والدین اور رشتہ دار سب اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ بزنس مین کی بیوی پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ وہ ایک بچے کا باپ تھا۔ اسے اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے ایک نیک اور سمجھدار عورت کی ضرورت تھی۔ اس کی نظر میں شفق جیسی عورت ہی اس مقام کی حقدار تھی۔ اس نے شفق کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح وہ بزنس مین صرف 2 افراد کا نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا سہارا بن گیا۔ شفق کے لیے یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی جس میں عزت بھی تھی اور سکون بھی۔ وہ جان گئی کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ عزت اور محبت ہے۔